بلاد اسلامیہ، دا اسلامک سٹیز، سرزمین دلی کی مسجود دل غم دیدہ ہے، ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خواب دیدہ ہے، پاک اس اجڑ گلستاں کی نہ ہو کیوں کر زمیں، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمیں، سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار، نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار، دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد۔ اس نظم میں اقبال نے دنیا بھر کے ان شہروں کی عظمت کی نشاندہی کی ہے جہاں ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی عظمت اور شوکت ہوا کرتی۔ اس بند میں اقبال نے دلی کو مینشن کیا ہے۔ مسجود کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے، دل غم دیدہ، غم سے بھرا ہوا دل۔ اسلاف کہتے ہیں پرانے بزرگ۔ خواب دیدہ، سویا ہوا۔ خانقاہ، درویشوں کے رہنے کی جگہ۔ خیر الامم، تمام امتوں میں سب سے اچھی امت۔ تاجدار کہتے ہیں بادشاہ کو۔ نظم عالم، دنیا کا نظام۔ گرمی محفل، محفل کی رونق۔ حاصل کہتے ہیں فصل کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو دلی کی سرزمین ہے یہ دکھی دل کی سجدہ گاہ ہے، اور اس کے ہر ایک ذرے میں ہمارے بزرگوں کا لہو جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ دلی جو ہے یہ اسلام کی عظمت کی خانقاہ ہے، اور اس شہر کی مٹی میں یہاں کے جو رولرز ہیں، مسلمان رولرز ہیں، وہ یہاں پہ سو رہے ہیں، اور اس مٹی دلی میں وہ لوگ سو رہے ہیں جو کہ یہاں پہ ورلڈ آرڈر چلاتے تھے ایک زمانے میں، اور اس شہر کی جو رونق ہے وہ دل کو تڑپاتی ہے، اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا وہ سب تو جل چکا ہے، مگر جو حاصل ہوا ہے اس کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے زیارت گاہ مسلم گو جہاں آباد بھی، اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی، یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامان ناز، لالائے صحرا جسے کہتے ہیں تہذیب حجاز، خاک اس بستی کی ہو کیوں کر نہ ہم دوش ارم، جس نے دیکھے جانشیان پیغمبر کے قدم، جس کے غنچے تھے چمن ساما وہ گلشن ہے یہی، کانپتا تھا جس سے روما ان کا مدفن ہے یہی۔ جہاں آباد، دلی کا پرانا نام۔ سامان ناز، فخر کا باعث۔ لالۂ صحرا، صحرا کے پھول یعنی اسلامی تمدن۔ تہذیب حجاز، اسلامی طرز زندگی۔ ہمدوش ارم، جنت کے برابری۔ اب یہ دوسرا شہر ہے بغداد، جس کا ذکر اس بند میں اقبال نے کیا ہے۔ ہاں بے شک مسلمان جو ہیں وہ جہان آباد جاتے تھے، یعنی دلی جایا کرتے تھے، وہ زیارت گاہ تھی کہ مسلمانوں کو بہت فخر تھا اس شہر پہ۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک اور اہم شہر جو ہے وہ بغداد ہے، جس پہ وہ فخر کرتے تھے، اور یہاں پہ مسلمانوں کی تہذیب موجود تھی، اور یہ جو شہر ہے یہ جنت جیسا لگتا تھا ایک زمانے میں، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یہاں پہ موجود تھے 500 سال تک، اور یہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، یہاں پہ وہ مسلمان رہتے تھے کہ جس کا نام سن کر رومی سلطنت کے حکمران بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ یعنی روم کے جو سلطنت تھی، روم ایک وقت سپر پاور تھی،
وہ بھی کانپ جایا کرتے تھے بغداد کے حکمرانوں اور مسلمانوں کی وجہ سے۔ ہے زمین قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور، ظلمت مغرب میں جو روشن تھی مثل شمع طور، بجھ کے بزم ملت بیضا پریشاں کر گئی، اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی۔ قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے، جس سے تاک گلشن یورپ کی رگ نمناک ہے۔ قرطبہ اسپین کا مشہور شہر، دیدہ مسلم مسلمانوں کی آنکھ، ظلمت مغرب یورپ کی تاریکی، مثل شمع طور کوہ طور کی شمع کی طرح بجھ گئے مٹ گئے۔ بزم ملت بیضا مسلمانوں کی روشن محفل، فروزہ کہتے ہیں روشن، تاک انگور کی بیل، غمناک بھیگی ہوئی۔ دلی اور بغداد کے بعد اس بند میں اقبال نے اسپین کا مشہور شہر قرطبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرطبہ جو شہر تھا، اس سے جب یورپ ڈارک ایجز میں تھے تو انہوں نے اس شہر سے بہت ساری چیزیں سیکھی تھیں اور اپنی تاریخی ختم کی تھی۔ قرطبہ کسی زمانے میں عالم اسلام کی آنکھ کا تارا تھا، اور یہ مشہور شہر جو ہے اپنے علم کی وجہ سے اور اس کی شان و شوکت کے سبب بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اور قرطبہ کی جو زمین تھی یورپ کے اندھیروں میں شمع طور کی طرح روشن تھی، اور جیسے ہی قرطبہ کا شہر نیچے گیا، اس سے ملت اسلامیہ بھی بکھر گئی، اور پھر ملت اسلامیہ کی بھی عظمت باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ شمع بجھتے بجھتے بھی موجودہ تہذیب جو کہ یورپ کی ہے اس کو روشن کر گئی۔ قرطبہ کی تہذیب کی وجہ سے یورپ نے اپنے آپ کو سنوارا ہے، اور یورپ کے باغ میں انگور کی بیل کو جو تازگی حاصل ہوئی ہے وہ قرطبہ سے ہوئی ہے۔ خطہ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی سطوت کا نشان پائیدار، صورت خاک حرم یہ سرزمی بھی پاک ہے، آستان مسند آرائے شاہ لولاک ہے، نکھت گل کی طرح پاکیزہ اس کی ہوا، تربت ایوب انصاری سے آتی ہے صدا۔ اے مسلمان، ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل ہے یہ شہر۔ اس بند میں اقبال نے استنبول کا ذکر کیا ہے۔ اس کا پہلے جو نام تھا کانسٹینٹینوپل، اور اس کا ایک اور نام جو تھا بائزنٹین۔ استنبول کو سینکڑوں برس کی لڑائی کے بعد قیصر روم سے سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتح کرنے والے سالار کو جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار بھی یہیں واقع ہے۔ استنبول کے اس خطے میں خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ شہر جو حاصل ہوا ہے یہ بے شمار جانوں کی قربانیاں دے کر یہ شہر حاصل ہوا ہے، جو کہ مسلمانوں اور اسلام کا دل ہے۔ وہ زمیں ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانند نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمیں، تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی، جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی، نام لیوا جس کے شہنشاہ عالم کے ہوئے،
جانشیں قیصر کے، وارث مسند جم کے ہوئے، ہے اگر قومیت اسلام پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے نہ شام، آہ یثرب دیس ہے مسلم کا تو، ماوا ہے تو، نقطہ جاذب تاثر کی شعاؤں کا ہے تو، جب تلک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں، گہر شبنم بھی ہیں، خوابگاہ آرام کرنے کی جگہ۔ دید کہتے ہیں دیدار کو، زیارت، حج اکبر بڑا حج۔ خاتم ہستی، زندگی کی انگوٹھی، مراد کائنات کی انگوٹھی، تاباں روشن چمکتا ہوا، مانند نگیں موتی کی طرح، نگینے کی طرح، عظمت کہتے ہیں بلندی کو، ولادت گاہ پیدا ہونے کی جگہ، شہنشاہ معظم بہت بڑا بادشاہ، مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما کہتے ہیں پناہ کو، اقوام عالم دنیا کی قومیں، نام لیوا نام لینے والا، مسند جم ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا تخت، پابند مقام جغرافیائی حدود کی پابندی کرنے والا، ہند کہتے ہیں ہندوستان کو، فارس ایران کا پرانا نام، آہ افسوس یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، ماورا پناہ گاہ، نقطہ جاذب اپنی طرف کھینچ لینے والا مرکز، چمن کہتے ہیں باغ، مراد دنیا، گہر شبنم اوس کے معنی اس بند میں، مدینہ منورہ جہاں پیغمبر آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے، اس کا ذکر کیا ہے ان اشعار میں۔ ہمارے لیے تو تیرا نظارہ حرم کعبہ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کائنات کو ایک انگوٹھی سے تعبیر کر لیا جائے تو اس انگوٹھی میں تیرا وجود ایک گوہر کی مانند ہے۔ اسلام کی عظمت کو جنم اس مقام نے ہی دیا۔ اے مقدس شہر، اس حقیقت سے کیسا انکار کہ اس شہنشاہ معظم کو تیرے دامن میں ہی راحت ملی۔ مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جس میں شہنشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے دامن میں قوموں کو پناہ ملی، وہ قیصر کے جانشین ہوئے اور اس کے بعد انہیں جمشید کا تخت ملا۔ اگر اسلامی قومیت کے لیے کسی مقام کا پابند ہونا جائز ہے تو اس کی بنیاد نہ تو ہندوستان بن سکتا ہے، نہ ایران اور نہ ہی شام۔ اے مدینہ پاک، صرف تو ہی وہ مقام ہے جو اسلامی قومیت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کا دیس ہے اور اس کی پناہ گاہ ہے۔ اے مدینہ منورہ، تمام احساسات کا مرکز صرف تجھی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اے مدینہ پاک، جب تک تو موجود ہے ہم بھی باقی ہیں۔ اے مدینہ پاک، جب تک تو موجود ہے ہم بھی باقی ہیں۔ تیری اور ہماری مثال صبح اور شام کی سی ہے۔ جب صبح ہوگی اس کے ساتھ ہی شبنم کے موتی بھی ہوں گے، یعنی ہم لازم اور ملزوم ہیں۔